آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، اپنے اپنے دوست احباب کے لیے اور حضور کی ساری امت مرحومہ کے لیے اس درس قرآن کو اللہ رب العزت بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں اس صورت کے اندر ایک ایک آیت کا میں درس بیان کر رہا ہوں۔ اس کے اندر اتنے مسائل ہیں، اگر ایک آیت کو تفصیل کے ساتھ تو پھر ایک آیت بھی درس کے اندر ایک دن کے اندر مکمل ہونا ناممکن ہے۔ تو کل کے درس کے اندر بھی اس ایک ہی آیت کی تلاوت ہوئی، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ آج اس آیت کے اندر بھی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اگر کوئی سوالی سوال کرے تو اس سے مت جھڑکیں، یہ لفظی معنی اس کا یہ بنتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے، کوئی طالب علم، دینی طالب علم اگر سوال کرے صاحب علم سے تو اس کو بھی مت جھڑکیں، اس کے سوال کا جواب دیں۔ اگر نہ آتا ہو تو پھر اسے کہیں کہ میں کسی سے پوچھ کر جو مجھ سے سینئر ہے میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا، اسے بھی جھکڑنا نہیں۔ ایک بات اور یہ ہے کہ طالب علم سے مراد یہ نہیں کہ مدرسے کا طالب علم ہو اور ہم اسے کہیں کہ یہ طالب علم ہے، نہیں، کوئی بھی ایماندار قبر کے لاحت تک وہ طالب علم ہے۔ اگر وہ شریعت کو سیکھے تو اللہ کے نبی نے اسے منع نہیں کیا، یہاں تک فرمایا ہے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی لاحت تک ہر ایک مسلمان کے اوپر علم شریعت سیکھنا یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ تو میرے بھائی، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کوئی جانتے ہوئے اور اس کے سوال کا جواب نہ دے، جسے عالم دین کہیں، جیسے صاحب علم کہیں، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے منہ کے اندر لوہے کی لگام دے دی جائے گی کہ ہاں کہ تمہارے پاس یہ شخص آیا تھا اور تم جانتے ہوئے اس کو تم نے جواب نہیں دیا۔ تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان انعاموں کا ذکر فرمایا کہ اے محبوب، آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ عطا کیا، آپ طالب ہدایت تھے تو اللہ نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی، آپ اسی طرح آپ حاجت مند تھے، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ تو اب آپ نے یہ احسانات بھولنے نہیں۔ اسی طرح کسی انسان کے اوپر اللہ انعاموں کے دروازے کھول دے تو پھر کبھی ان کے پاس کوئی مانگنے والا آئے تو اس بات کو بھولنا نہیں۔ شریعت کے اندر 3 راستے بتائے، 3 طریقے بتائے، اس کے علاوہ شریعت نے منع کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی سوال کرتا ہے تو پھر وہ آگ کے انگاروں کا سوال کر رہا ہے، اپنے آپ کے لیے آگ کو تیار کر رہا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے لا نہیں آیا کہ میں آپ کو نہیں دوں گا۔ یہاں تک آیا ایک عورت نے آپ کی قمیض کے بارے میں سوال کیا تو اللہ کے نبی نے جو قمیض ضرورت تھی اتار کے دے دی۔ آگے یہ حدیثیں آ رہی ہیں، میں انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ حضور کے صحابی حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالی عنہ،
آپ فرماتی ہیں میں لوگوں کی طرف سے حقوق ادا کرنے کے لیے سوال کر رہا تھا، میں اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبیصہ بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا، کچھ صدقہ آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ کہاں ہے؟ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ کے نبی نے پھر ارشاد فرمایا کہ ہاں اس طرح تم دے سکتے ہو۔ پہلا شخص وہ ہے، ایک وہ شخص ہے جس نے کسی کے حق کو ادا کرنے کے لیے ذمہ داری لی ہو۔ مثال طور ایک آدمی چارپائی کے اوپر بیمار پڑا ہے، اس کا علاج کروانے کے لیے جو اس کی طرف سے قرض ادا کرنے کے لیے ذمہ داری لیتا ہے تو فرمایا اس کے لیے پھر سوال کرنا جائز ہے، وہ اس کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق سے سوال کر سکتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے، فرمایا کسی کا مال اسباب کسی آفت کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا، اس کے پاس کچھ ہی نہیں بچا تو فرمایا ان کو حقوق دلانے کے لیے وہ سوال کر سکتا ہے مخلوق خدا سے۔ آج کے موجودہ دور کے اندر، موجودہ ان دنوں کے اندر کچھ عرصہ پیچھے گزرا جو سیلاب زدگان ہیں، اسی طرح ہماری مسجد کے اندر بھی اعلان ہوا، 2-3 اور مساجد کے اندر بھی اعلان ہوا، تو یہ بھی طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جائز ہے، آپ ان کی طرف سے اللہ کی مخلوق سے سوال کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا وہ اس کی وہ صورت یہ ہے، کوئی شخص فاقوں کے اندر مبتلا ہو اور اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، اس کی قوم کے، اس کی برادری کے 3 شخص گواہی دیں کہ ہاں واقعی یہ آدمی پریشان ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو فرمایا اس کو کھلانے کے لیے پلانے کے لیے مخلوق خدا سے سوال کر سکتے ہیں۔ اب شریعت نے یہاں تک یہ ذمہ داری سونپی ہے، اگر کسی کے پاس صبح اور شام کا کھانا موجود ہے یا ایک دن یا ایک رات کا اس کے پاس اخراجات موجود ہیں تو فرمایا وہ مخلوق خدا سے سوال نہیں کر سکتا، مخلوق خدا سے سوال نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس اگر اتنا کھانا ہے کہ صبح کا کھانا بھی ہے شام کا کھانا بھی ہے تو پھر وہ سوال لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح حضور نے یہاں 3 شخصوں کی گواہی کے بارے میں فرمایا کہ وہ آ کے کہیں کہ یار اس کے اوپر بالکل فاقے ہیں، گھر کے اندر کچھ ہی نہیں، تو پھر فرمایا ان کی طرف سے تم مخلوق خدا سے سوال کر سکتے ہو۔ آگے اس کے بعد سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، فرمایا اگر اس کے علاوہ جس شخص نے اپنا مال بڑھانے کے لیے کہ میرے مال کے اندر اضافہ ہو جائے، میرا مال جمع ہو جائے، فرمایا پھر وہ آگ کے انگاروں کا سوال کر رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو آگ کے لیے تیار کر رہا ہے، تو فرمایا اس کے علاوہ سوال نہیں کرنا چاہیے اللہ کی مخلوق سے۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک کے اندر آیا، فرمایا کل قیامت کے دن اگر ایک شخص پوری زندگی سوال کرتا ہے، فرمایا جس وقت رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اس کے چہرے کے اوپر کوئی گوشت کی ایک بوٹی ہی نظر نہیں آئے گی، فرمایا وہ ہڈیاں لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا تھا کہ کوئی سوالی آتا، سوال کرتا، اللہ کے نبی اس کو عطا کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، فرمایا کچھ ہدیہ آیا گوشت کی صورت کے اندر، تو اللہ کے نبی کو گوشت بڑا پسند تھا کھانے کے لیے، تو فرمایا حضرت ام سلمہ نے اپنی غلام سے کہا، لونڈی سے کہا کہ اس کو گھر کے اندر ایک کونے میں حفاظت کے ساتھ رکھ دیں، اللہ کے نبی آئیں گے ہم یہ کھانا ان کو پیش کریں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی ابھی تشریف نہیں لائے، ایک سیل آیا آ کے دروازے پہ سوال کیا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، کچھ صدقہ ہے، اللہ آپ کو برکت عطا کرے، تو حضرت ام سلمہ نے وہ کچھ نہ دیا کہ ہم نے اپنے نبی کے لیے یہ کھانا رکھا ہے۔ تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، پوچھا ام سلمہ کچھ کھانے کو ہے؟ تو حضرت ام سلمہ نے کہا کھانے کو ہے۔
تو آپ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ جاؤ وہ کھانا لے کے آؤ، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو جس وقت وہ کھانا لایا گیا، وہ گوشت لایا گیا، وہ پتھر کا ایک ٹکڑا نکلا، پتھر ہی نکلا، وہ گوشت نہ نکلا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام سلمہ اللہ کے نبی تو جانتے ہیں، فرمایا ام سلمہ مجھ سے پہلے کسی نے آ کے سوال کیا تھا؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ سوال کیا تھا، میں نے آپ کے لیے چھوڑ دیا۔ فرمایا یہی وہ گوشت ہے جو پتھر بن چکا ہے، آپ اس سیل کو دے دیتے، آپ کے دروازے سے خالی نہ جاتا۔ ایک بات اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا ایک عورت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک چادر تیار کی اپنے ہاتھوں سے، جسے آج کے دور کے اندر ہم کہتے ہیں اس کو کڑھائی کے ساتھ تیار کر لیں اور کسی دوست کو تحفہ دینا ہو۔ بعض اوقات ہمارا بیٹا محمد اویس بیٹا ہے، جس وقت اللہ نے ہمیں یہ بیٹے کی نعمت سے نوازا، ہمارے شہر تونسا کے اندر ہمارے والد صاحب کے ایک دوست تھے، اور ان کی بیٹی نے، آج بھی وہ تصویر نظر آتی ہے، ان کی بیٹی نے کڑھائی کے ساتھ وہ قمیض تیار کر کے ہمارے لیے تحفے کے طور پہ بھیجا۔ تو اسی طرح حضور کی بارگاہ میں یہ یعنی تحفہ ہے، ہمارے بہترین دوست ہیں اور ان کو تحفہ دینا، تو یہی عورت ہے جو حضور کے لیے چادر تیار کی، اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کی کڑھائی کی، میں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر کرنا ہے۔ وہ عورت آئی، آ کے چادر دی، اللہ کے نبی نے چادر کو اوڑھ لیا۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کو اس کی ضرورت بھی تھی، جس طرح سردیوں کا موسم ہو، تو فرمایا ضرورت بھی تھی۔ ایک صحابی رسول ایک شخص اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ چادر مجھے چاہیے، اب چادر مجھے عطا کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر اتاری، اس صحابی رسول کو دے دی۔ دوسرے صحابہ بیٹھے ہیں تو ان کو یہ سوال کرنا ناگوار گزرا۔ اس صحابی رسول سے کہنے لگے یار آپ کو کچھ بھی خیال نہیں آیا، اللہ کے نبی کو اس کی ضرورت بھی تھی، اور وہ عورت کس طرح محبت کے ساتھ پیش کی۔ اللہ کے نبی نے ابھی پہلا دن ہے، آپ نے اپنے جسم مبارک کے اوپر اس کو اوڑھا ہے، تم نے خود ہی سوال کر دیا۔ وہ صحابی رسول کیا کہتے ہیں، میں نے پہننے کے لیے سوال نہیں کیا، یہ میرے پاس تفسیر آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، میں نے پہننے کے لیے اسے سوال نہیں کیا، میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا۔ حضور کے صحابہ حضرت سہل فرماتی ہیں ہم نے خود دیکھا ہے اس کا وصال ہوا، اور جس وقت وصال ہوا اور حضور کی چادر اس کا کفن بنی، اور کس سبب سے بنی، تاکہ قبر کے اندر جس وقت میں جاؤں اللہ کے فرشتے مجھ سے پوچھیں کہ یہ کس کا کفن لے کے آیا ہے، تو میں حضور کی چادر کا حوالہ دے کے، تاکہ میرے لیے آخرت کی تمام جو کامیابیاں اللہ مجھے عطا فرمائے۔ تو اس نیت پہ انہوں نے چادر لی۔ تو میرے بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ نہیں کہا کہ نہیں یہ چادر میں آپ کو نہیں دوں گا، یہ تو میرے پاس ابھی آئی ہے، تحفے کے طور پہ آئی ہے۔ تو میرے بھائی اسی طرح اگر آپ کے دروازے پہ کوئی سوالی آئے، یہاں تک آیا اگر حضور نے ارشاد فرمایا کوئی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے آ کے سوال کرے، لیکن اس کی مجبوری ہو، وہ چل نہ سکتا ہو، گھوڑا اس کی سواری اس کی مجبوری ہے، وہ چل نہیں سکتا، فرمایا وہ فقر سے وہ گھوڑا اسے نکال نہیں سکتا، فقیری سے، کیوں کہ اس کی مجبوری ہے، وہ چلنے کے لیے اس کے پاس نہ طاقت ہے، نہ اس کے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کسی آدمی کے پاؤں نہیں، ٹانگیں نہیں اور ہاتھ نہیں، ان کا حق بنتا ہے انہیں دینا چاہیے۔ اور تیسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کچھ نہ ہو، اگر کچھ بھی نہ ہو تو پھر اس سے جھنکنا نہیں، اسے نرمی کے ساتھ، فرمایا اگر آپ سمجھتے ہیں یہ حقدار نہیں تو آپ نے اس سے جھنکنا نہیں، نرمی کے ساتھ اس کو جواب دینا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں آپ کی خدمت اس وقت نہیں کر سکتا۔ یہاں علماء علامہ علوسی آپ لکھتے ہیں، فرمایا ایک سوالی دروازے پہ آیا، تم نے کہا یہ غیر مستحق ہے، تم نے سمجھا یہ غیر مستحق ہے، فرمایا تم نے اسے اپنے دروازے سے ہٹا دیا، وہ کسی اور کے دروازے پہ چلا گیا۔ لیکن ایک سوچ، ایک ذہن اپنے ساتھ اس کو رکھیں کہ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں
اللہ کہے کہ تو غیر مستحق ہے، فرمایا وہ تو کسی اور کے دروازے پہ چلا جائے گا، اپنی ضرورت کو پورا کروا لے گا، لیکن تم کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے دروازے کو چھوڑ کے کوئی دروازہ ہے جس کی بارگاہ میں تم جا کے فریاد کرو؟ تو اس لیے اگر کچھ بنتا ہے اسے دے دیں، اگر کچھ نہیں آپ کے پاس تو اس کو جھنکنا مت ہے۔ بعض اوقات یہاں دوست احباب لوگ آتے ہیں، آ کے سوال کرتے ہیں کچھ ہے میرے بھائی، یہ سارے طریقے اللہ کے نبی نے مسجد کے اندر بیٹھ کے بیان فرمایا ہے، اگر کچھ ہے اسے دے دیں، نہیں ہے تو اس کو مت جھڑکیں کہ وہ کس حالت کے اندر ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے خود قرآن کے اندر فرمایا لا یسألون الناس الحافا، لوگوں کے سامنے گڑ گڑا کے رو کر نہیں مانگنا، اور اپنے جو تمہاری نفس کی عزت ہے اس کو مجروح نہیں کرنا۔ ہاں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ہاں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گراؤ، اللہ کی بارگاہ میں مانگو، اور اللہ کے خزانے بے شمار ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا جو اللہ سے نہ مانگے۔ تو یہاں تک میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رئیس المنافقین جسے عبداللہ ابن ابی جس نے ساری زندگی حضور کی مخالفت کی، اور اسے صحیح بخاری نے نقل کیا اور صحیح مسلم نے بھی اسے نقل کیا اس حدیث پاک کو۔ جس وقت یہ مرنے لگا، عبداللہ ابن ابی یہ مرنے لگا، اسے رئیس المنافقین کہتے ہیں کہ سب منافقوں کا سردار ہے۔ مرنے لگا تو اس نے سوال کیا اپنے بیٹے سے، جاؤ نبی سے جا کے کہو کہ مجھے اپنی قمیض اتار کے دیں اور اس قمیض کے ساتھ مجھے کفن دینا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عبداللہ ابن ابی کا بیٹا آیا، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے ابا نے سوال کیا ہے، میں قمیض کا سوال کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا۔ حضور نے اپنا کرتا مبارک اتار کے اس کو دے دیا۔ اور اسی طرح حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جزا کا بدلہ جزا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ایک روایت کے اندر آیا جس وقت حضرت عباس مکہ سے مدینہ کے اندر جنگ بدر کے اندر شریک ہوئے، فرمایا سردیوں کا موسم تھا، یہ گرفتار ہو گئے اس جنگ کے اندر۔ اللہ کے نبی کے چچا ہیں، اب ان کا قد بڑا تھا، عبداللہ ابن ابی کا قد بھی بڑا تھا۔ فرمایا عبداللہ ابن ابی نے حضرت عباس کو پہننے کے لیے اپنی قمیض عطا کی، حضور کے اوپر احسان کیا، چچا کے ساتھ سلوک کیا۔ آج وہ وقت آیا اللہ کے نبی نے اس احسان کا بدلہ اس دنیا کے اندر اتار دیا۔ اگر عبداللہ ابن ابی بھی سوال کرنے کے لیے آ جائے، میں پڑھ رہا تھا، اگر یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں شہادت اشہد اللہ الہ، فرمایا انگلی کا کھڑا کرنا، فرمایا لا یہاں آتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فرمایا اگر یہ کلمہ نہ آتا تو اللہ کے نبی کی زبان نبوت سے کبھی لا آپ کی زبان پہ ادا ہی نہیں ہوا۔ کوئی آیا ہو آپ کی بارگاہ میں سوال کرنے کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں میں نہیں دے سکتا، میرے پاس کچھ نہیں، اللہ نے آپ کو خیر کثیر خزانے عطا کیے ہیں۔ تو دعا اسی طرح حضور کی سنت کو سمجھتے ہوئے اگر کوئی آپ کے پاس آئے کچھ ہے دے دیں، نہیں تو اس سے مت جھڑکیں، ذہن کے اندر سے یہ سوال نہ لائیں کہ یہ تو کھاتا پیتا انسان ہے، پتہ نہیں وہ کس صورت کے اندر آیا ہے۔ اللہ ہم سب کے اوپر اپنا رحم و کرم عطا فرمائے۔ اور کل اس صورت کی آخری آیت ہے کہ جس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو۔ اگر زندگی رہی، کل جمعہ ہے، پرسوں ہفتے کے دن اس کو بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔